امریکہ نے ایک وقت میں نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ جاری کیا تھا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں اس نیو ورلڈ آرڈر کو بھی بلا کے ایک نیا بالکل ہی نیو ورلڈ آرڈر نہ صرف جاری کر چکے ہیں بلکہ اس پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے وہ ہٹ درمی کہہ رہے ہیں, مرضی کہہ رہے ہیں, بدماشی کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, اس سے وہ جتے ہوئے ہیں امریکہ کو سپریم ثابت کرنے میں؟ دیکھیے, آپ تاریخ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. اب تاریخ کو جب بھی دیکھتے ہیں جو بڑی بڑی قوتیں ہیں, طاقتیں ہیں, وہ جب زوال پذیر ہوتی ہیں تو ان سے پھر جو ان کے پاس آ جا کے جو رہ جاتا ہے وہ اگریسونیس رہ جاتی ہے ان کے پاس. ان کو یہ پتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں. یہ تو امریکہ کی صدی تو ختم ہو چکی ہے, امریکہ نیچے جا رہا ہے, زوال پذیر ہے, اس مقابلے میں طاقتیں ابھر رہی ہیں. ان کا جو خیال یہ ہے, اور یہ ٹرمپ صاحب ہو, چاہے اوباما ہو, چاہے جو بائیڈن ہو, یہ ایک مقصد کے تحت ان کا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ امریکہ کی جو ڈھلتی ہوئی ساکھ ہے اس کو وہ روک سکیں اس کو. اور وہ اس کے لیے انہوں نے اب دیکھیے بھی یہ جو 60 ملکوں کا ایک نیا, انہوں نے 60 ممبرز کا ملک تو نہیں ہے, اس میں تو کافی ایسے شخصیات بھی شامل کی انہوں نے. ایک تو انہوں نے نیا یہ تماشا کھڑا کیا ہے, اس میں یو این سے انہوں نے منظوری لے لی ڈنڈے کے زور پر, اور ساتھ ہی ساتھ ان کا خیال یہ ہے کہ گرین لینڈ کی, دیکھیے یورپ میں بھی انہوں نے ایک عجیب تماشا کھڑا کیا ہوا ہے. وہاں پر یورپ کو تھریٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ یورپین بھی آہستہ آہستہ اپنی حیثیت کو سمجھ گئے ہیں کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اگر ہم یہ معاملات ٹرمپ صاحب کا ساتھ دیتے رہے. ایک وقت ہے کہ یورپ اپنی جو شناخت بھی کھو چکا ہوگا. تو ٹرمپ صاحب نے ساری طرف دیکھیے, یہ جو یوکرین میں جو ہوا ہے یہ ٹرمپ صاحب کے دور میں سارا کچھ ہوا تھا. اوباما صاحب اس کے بعد ٹرمپ صاحب کے دور میں سب کچھ ہوا تھا, جب تیاری ساری کر کے یہ گئے تھے یہ سب. تو یوکرین میں روس کو پھنسایا ہوا ہے, اور چین کا میں نے پہلے افسرز کر دی ہے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو 3 جو انٹری پوائنٹس ہیں انڈین اوشن کے, یہ آپ اسٹیٹ آف ہارمز کی میں بات کرتا ہوں, آپ پاول مندب کی بات کرتا ہوں, اور تیسرا جو آپ انڈونیشیا اور ملائیشیا کے درمیان ہے, یہ 3 وہ کنٹرول کرنے. جنرل صاحب, گزارش یہ ہے کہ ایران میں جس طرح سے حالات خراب ہوئے, احتجاجی مظاہرے ہوئے, اور پھر جس طرح سے امریکہ نے رجیم چینج کی کوشش کی یا ان مظاہروں کو ہوا دینے کی کوشش کی, پھر ایران نے ان سب پہ قابو بھی پا لیا. تو امریکہ کی سبکی تو اس سارے معاملے میں ہوئی. اب اسرائیل اور امریکہ مل کے ایران کو جو سبق سکھانا چاہتے ہیں یا وہاں پہ جو رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ ممکن نہیں تو پھر وہ کیا حربہ استعمال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اسرائیل نے اپنے طیارے بھی آپ دیکھیں امریکہ نے اسرائیل پہنچا دیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ایران کو تباہی کے کنارے پر لے آنا چاہتے ہیں وہ لوگ, جہاں پہ ایرانی رجیم جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے اور ایرانی عوام جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے. کیونکہ انہوں نے یہ دیکھ لیا, کوشش کر کے دیکھ لی, انہوں نے شورش پیدا کی, لیکن ایران کی جو پرشین نیشنلزم ہے نا وہ سامنے ابھر کے سامنے آیا. اب بھی وہ امریکہ کے حملے کے, اسرائیل کے حملے کے اس خوف سے, ڈر سے وہ نیچے ہٹ نہیں سکتے پیچھے. ایرانیوں کے لیے بھی اور کوئی آپشن نہیں رہ گئی. یہ وہ چیز ہے جو امریکن کو یا ویسٹرن یورپین کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو پرشین نیشنلزم ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے, اس قدر سٹرونگ ہے کہ آپ دیکھیے جب سے یہ ریولوشن ہوا ہے اس کے بعد آپ دیکھیے نا, ایران نے بہت بڑے بلنڈرز کیے ہیں جو ہر جگہ ہر ملک میں انہوں نے جو اپنا یہ ایکسپورٹ کرنے کی کوشش, ریولوشن وہی پرشین نیشنلزم تھا ان کا, وہاں ایٹ پلے تھا وہاں پر. تو وہ اس حد تک تو وہ سوچنے کو تیار, کرنے کو تیار ہیں وہ لوگ. تو کیا وہ چینج کر پائیں گے؟ نہیں, رجیم چینج شاید نہیں ہوگی, لیکن ایران کا نقصان اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد یہ خود ہی جو رجیم جو ہے یہ خود شاید اپنے آپ کو ہٹا لے اور کچھ ایسے لوگ سامنے لے کے آؤں, ایسے کچھ چینجز کر لیں یہ لوگ شاید, جس سے ایران کے ایرانی عوام کی بچت ہو سکے. ورنہ اگر صرف یہ
بالکل ٹھیک درست بات کہی سر آپ نے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جہاں ایک طرف تو جنگ بندیوں کی بات بھی کرتے ہیں، پھر دوسری طرف ہر محاذ پر جنگیں شروع کرنے کے بھی سامنے آتے آثار. سر یہ جو غزہ امن پلان تھا اور اس کے بعد جو غزہ بورڈ بنا ہے، اس میں پاکستان بھی ظاہر ہے اس کا حصہ ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کا کردار کتنا مؤثر ہوگا اس بورڈ میں، اس بارے میں بتائیے گا. دیکھیے ٹرمپ صاحب کے دوست ہیں بڑے، اور وہ امبیسڈر بھی رہے ہیں. ان کا بیان سامنے آیا ہے جس میں ٹرمپ صاحب کے داماد بھی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ جو غزہ کے ڈیولپمنٹ کا جو منصوبہ ہے یہ حماس کے حملے سے 2 سال قبل تیار ہو گیا ہوا تھا، اور وہ سب جو بات سن رہے تھے یا کر رہے تھے وہ سب حیران تھے. وہ میرے پاس بھی آ جائے گا تو میں آپ کو بھجوا دوں گا ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھ لیجیے گا اس کو. کہنے کا مقصد یہ کہ ایک مقصد کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے. یہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو 60 ملکوں کے لیے جو کوشش کیا، جو شروع میں جو چیزیں سامنے آئی تھی، روز کے حساب جو چیزیں آگے بڑھ کے آ رہی ہیں، ٹرمپ صاحب اس کو ایک الٹرنیٹو پاور سٹرکچر بنا کے دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ 60 جو ہے اس میں چند شخصیات بھی شامل ہیں، ان کے اپنے جماعت بھی شامل ہیں، ایکس برٹش جو ہے پرائم منسٹر ہیں وہ بھی شامل ہیں، جس کو پہلے یہ اس بورڈ کا چیئر بنانا چاہتے تھے. اس پہ پورا کنٹرول ٹرمپ صاحب اپنا رکھنا چاہتے ہیں، اس میں ویٹو پاور رکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو وہ چاہیں اس کے مطابق سب عمل کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کو اور پاکستان جیسے ممالک غزہ پلان بھی انہوں نے ان کے پاس نیو آپشن غزہ لمیٹڈ پلان ہوتی بھی ہیں. ایک صدر ٹرمپ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے، تو پھر یہ جو نیو غزہ پلان بھی وہی ہے جو ان کے داماد نے کچھ 1 سال پہلے ریویرا ریزورٹ کے حوالے سے کہا تھا کہ ایک ریزورٹ بنے گا اور ہم قبضہ کریں گے. تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اسی پلان کا حصہ ہے؟ جی اسی پلان کا حصہ ہے. اور اب تو دیکھیں نا دنیا کیا سعودی عربیہ اور ایسے ملک بھی سمجھنے یہ سوچنے مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ تھا یہ عمل ہو رہا ہے اس کے اوپر باقاعدہ. لیکن جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ فیصلہ تو جو بھی ہو، لیکن اس وقت امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں، اور جس طرح سے آپ دیکھیں کہ جہاں بھی ملتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ پرائم منسٹر کو کس طرح سے ملتے ہیں، اور پرائم منسٹر نے جس طرح سے اشارہ کیا اور فیلڈ مارشل کی طرف توجہ دعائی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اور پھر انہوں نے جس طرح سے فیلڈ مارشل کو تھمز اپ کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مجموعی تعلقات کی بہتری ہے اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا، یا اس میں بھی امریکہ صرف اپنا فائدہ ہی تلاش کرے گا؟ دیکھیے دو ان ایکول جب پارٹنرشپ ہوتی ہے تو فائدہ کون اٹھاتا ہے اس کا؟ جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے فائدہ تو وہی اٹھائے گا نا. ہمیں امریکہ کیا دے سکتا ہے؟ کیا کرے گا امریکہ پاکستان کے لیے؟ یہ بڑی غلطی ہم ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کر چکے ہیں. یہ امریکہ کو اعتماد کر کے ذاتی تعلقات کا نیشنل لیول کے اوپر جو تعلقات ہیں ان کا کوئی آپس میں کمپیریزن نہیں ہوتا. یہ پاکستان کے ساتھ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا. یہ پاکستان کو ہر دفعہ انہوں نے استعمال کیا، ہر دفعہ ہم استعمال ہوئے، اور ہر دفعہ ہم نے مار کھائی، ہر دفعہ نقصان اٹھایا ہم نے. تو میں تو فرینکلی یعقوب صاحب میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں تو امریکہ کو کبھی نہیں اعتماد کروں گا. امریکہ نے آپ کا وہ جو فرانس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا وہ انہوں نے ریپروسیسنگ پلانٹ کا وہ ختم کروایا، انہوں نے پیسے بھی کھا گئے وہ لوگ. آپ کے F-16 کے پیسے کھا گئے، کوئی انہوں نے آپ کو نہیں دیا کچھ بھی. اب آپ کو تھوڑے سے آپ قرض پھر دے رہے ہیں آپ کو. یہ کبھی انہوں نے قرض معاف کرنے کی بات کوئی نہیں کی آپ کو، کوئی انہوں نے آپ کو کنسیشن دی نہیں کسی قسم کی جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہو، وہ سوائے اسرائیل کے. اور دوسری طرف بھارت کے ساتھ اب دیکھیے ان کے تعلقات کیسے ہیں. بھارت کے ساتھ وہ ڈیلز کرنے کو جا رہے ہیں نا. سر امریکہ پر اعتبار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن پاکستان نے طاقتور کے ساتھ ہلایا. دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. بہت شکریہ آپ کا جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ، دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے.